یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو یہ ہندو نہیں ہے، یہ ہندو بڑے برے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آگے سے آپ سوال کریں گے کیوں برے لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ جی یہ گائے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ گائے کی بات کرتے اس لیے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر غور کریں ہم کس پستی میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ گائے کی عبادت کرتے ہیں یا تقدس کا ایک نظریہ جڑا ہے اس سے، آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، حتیٰ یہ کہ آپ اس کو مشرک بول لیتے ہیں، فتویٰ لگا لیتے ہیں کفر کا اور شرک کا۔ اگر ایک زندہ گائے کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ہم کرتے کیا ہے؟ ہم ایک مری ہوئی گائے، ایک مری ہوئی بیل کا سینگ لٹکا لیتے ہیں اپنے گھر پر کہ یہ سینگ آفت کو دور کرے گا۔ ان کا اعتقاد ہے زندہ گائے پر، ہمارا اعتقاد ایک مری ہوئی گائے کے سینگ پر ہے، ایک مری ہوئی گائے کے دم پر ہے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ ہم کس پستی میں مبتلا ہے، اور ہم ان کو طنز کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ تو مشرک ہیں، یہ تو گائے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ ایک جیتی جاگتی گائے کے متعلق یہ خیال کرنا یا اس کی بات کرنا، ہندو لوگ یہ کرتے ہیں، یہ بڑا جرم ہے یا یہ بڑا جرم ہے کہ ایک مری ہوئی گائے کے سینگ کے متعلق یہ خیال کرنا کہ جو آفت آ رہی ہے یہ سینگ ہمیں ہمارے گھر کو اس سے بچائے گی۔ یہ مری ہوئی گائے، اس کا جو گوبر ہے یہ میرے گھر کو اور میرے بچوں کو ایکسیڈنٹ سے بچائے گی، نظر بد سے بچائے گی۔ وہ ایک زندہ گائے کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں۔ آپ اور ہم ایک مری ہوئی گائے کے سینگ سے ڈرتے ہیں، آپ اور ہم ایک مری ہوئی گائے کے گوبر سے ڈرتے ہیں، آپ اور ہم ایک مری ہوئی گائے کے چمڑے سے یا سینگ سے یا گوبر کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ حادثات سے ہم کو بچاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توحید کے ماننے والوں کو مان ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجیے گا، میرا مقصد طنز نہیں ہے، صرف غور و فکر کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل غور و فکر۔ توحید تو جنت کا پاسورڈ ہے، اب اس توحید میں ہم خرابی کریں گے تو جنت کیسے کھلے گی ہمارے لیے؟